الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کو 3 ایسے دعائیے اور وظائف ذکر کریں گے جو کہ ہم نے اپنے مشائخ خاص کر مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی سے اور اپنے دوسرے مشائخ سے سنی ہے۔ آج کی یہ جو 3 دعائیں ہیں جو ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے اور ان دعاؤں کے وسیلے سے اللہ جل شانہ کی قرب حاصل کرتے تھے۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ تو آپ کا ہر کام سنوار جائے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی رزق میں برکت ہوگی، آپ کا اولاد نیک ہوگا، آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کا آخرت ایسا بن جائے گا جس کا آپ تمنا ہی کر سکتے ہو۔ اب آتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ سب سے پہلے جو دعا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ کان یدعو بہذہ الدعوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دعاؤں کے ذریعے دعا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعل لی عندک قربا، یا اللہ مجھے اپنا قربت نصیب فرما، واجعل لی عندک وسیلہ، واجعل لی عندک ولیجہ، واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے تھے۔ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 127-128 ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کام کرتے تو کام کے بعد یہی دعا فرماتے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام بھی کرتے اور اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ جل شانہ سے کرتے۔ ہم نیک کام تو کرتے ہیں لیکن مخلوق سے اس کی امید رکھتے ہیں کہ چلو میں نے سیاستدان کی صفت کی وہ مجھے کچھ دے گا، فلاں بندے کی صفت کی وہ مجھے کچھ دے گا، فلاں بندے کو بتایا کہ میں نے رات کو تہجد وغیرہ پڑھی ہے وہ میرا صفت کرے گا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام کرتے اور اللہ جل شانہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے۔ تیسری جو دعا ہے وہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1، سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 کا ایک جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ نیک کام کرتے تو پھر یہ بھی فرماتے وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یعنی یا اللہ میں نے معمولی سی نیک عمل آپ کے سامنے پیش کی، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تینوں دعاؤں کا اہتمام کرے اور اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر دیکھیے اپنا نیک اعمال کرتے جاؤ اور یہ دعائیں کرتے جاؤ، پھر دیکھتے جاؤ کہ اللہ جل شانہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے کہ نہیں، آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے کہ نہیں، آپ کی رزق میں برکت ڈالتا ہے کہ نہیں، آپ کے اولاد کو صالح بناتا ہے کہ نہیں۔